بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں UBG چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج جمعہ اور اکتوبر کی 6 تاریخ ہے۔ ناظرین، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی موجودہ انتظامیہ کی جانب سے انتخابی شیڈول کے اعلان میں بلا جواز تاخیر پر ملک بھر میں تجارتی تنظیمیں اور ان کے اراکین نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹریڈ آرگنائزیشنز رولز کے مطابق 15 اکتوبر تک FPCCI الیکشن شیڈول کا اعلان کرنے کا پابند ہے۔ ایسا کرنے میں ناقابل فہم تاخیر تجارتی اداروں کے اندر موجودہ انتظامیہ کے بارے میں خدشات پیدا کر رہی ہے کہ وہ جان بوجھ کر انتخابی عمل کو تاخیر کا شکار کرنا چاہتی ہے۔ تجارتی اداروں اور ممبران نے کہا ہے کہ FPCCI کی ایگزیکٹو کمیٹی اور جنرل باڈی دونوں کے لیے نامزدگی کے عمل کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ اس کے لیے انتخابی شیڈول کا اعلان کیا جائے۔ تجارتی اداروں اور ان کے اراکین نے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ٹریڈ آرگنائزیشن سے FPCCI کو ضروری ہدایات جاری کرنے کی پرزور اپیل کی ہے اور ان پر زور دیا ہے کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے فوری طور پہ انتخابی نوٹس جاری کر دیں۔ FPCCI کا دعویٰ ہے کہ موجودہ انتظامیہ کی ظاہری نیت قابل اعتراض ہے، جس سے خدشات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ FPCCI کے انتخابات میں تاخیر یا ملتوی کرنے کے لیے غیر منصفانہ حربے استعمال کر سکتے ہیں۔ پوری تاجر برادری نے FPCCI کی موجودہ انتظامیہ پر اپنے عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے تاجر برادری کی توقعات پہ پورا اترنے میں ناکامی کا حوالہ دیا ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں ان کی کارکردگی کو اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تجارتی ادارے اور ان کے لیے شفاف FPCCI اراکین اور بروقت انتخابی عمل کو یقینی بنانے، تنظیم کے اندر منصفانہ نمائندگی اور مؤثر قیادت کو فروغ دینے کے لیے DGTO کی مداخلت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ناظرین، صوبائی وزیر صنعت و تجارت SM تنویر نے لاہور کے بعد سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی کا دائرہ کار راولپنڈی تک بڑھانے کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے مختلف بورڈز میں میرٹ پر بزنس کمیونٹی کو آگے لا رہے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کاروباری شخصیات کو دیگر بورڈز میں بھی شامل کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے اس سے معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا اور راولپنڈی میں CBDI سے معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی اور CBD آنے سے راولپنڈی رنگ روڈ کے ساتھ اکنامک زون کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ راولپنڈی چیمبر کے دورے کے دوران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کوشش ہے 1 ماہ کے اندر CBD راولپنڈی میں کام شروع کر دے۔ انہوں نے مزید کہا کہ راولپنڈی کی بزنس کمیونٹی کو سرکاری ہسپتال لینے اور خود ہی چلانے کی پیشکش کاروباری برادری کے لیے چیلنج ہے، جسے قبول کرنا چاہیے۔ SM تنویر نے بتایا کہ وزارت صنعت و تجارت اور چیف سیکرٹری ون ونڈو آپریشن پر بہت کام کر رہے ہیں۔ چین جانے والے وفد نے چین میں بھی ون ونڈو آپریشن کا جائزہ لیا۔ اب پنجاب کے 6 بڑے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی تجاویز کی روشنی میں اگلے چند روز میں ون ونڈو آپریشن کو فائنل کر لیا جائے گا۔ اس سسٹم سے بزنس کمیونٹی کو 36 محکموں کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے اور 15 روز میں بزنس کمیونٹی کو NOC بھی جاری ہوگا۔ ناظرین، ایڈیشنل سیکرٹری وزارت خزانہ نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں بتایا ہے کہ پالیسی ریٹ بڑھنے کے باعث ملکی قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر عنایت حسین نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پالیسی ریٹ بڑھنے سے بینک ڈپازٹس میں اضافہ ہوا۔ پالیسی ریٹ بڑھنے کے باعث تقریباً 700 ارب روپے کی کرنسی سرکولیشن میں کمی ہوئی ہے۔ اجلاس سینیٹر سلیم مانڈیوالا کی زیر صدارت ہوا۔ ناظرین، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں باعث رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد کی گئی۔ شیخ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ اور تنظیم الاخوان پاکستان کے سربراہ حضرت امیر عبدالقدیر اعوان مدظلہ العالی مہمان خصوصی تھے۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے حضرت امیر عبدالقدیر اوان مدظلہ العالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت اور ذریعہ ہدایت بنا کر بھیجا تھا، اور ان کے اسوہ حسنہ کو اپنا کر ہم دین و دنیا کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر احسن ظفر بختیاری نے اس توقع کا اظہار کیا کہ حضرت کے خطاب سے بزنس کمیونٹی سمیت تمام شرکاء فیض یاب ہوئے ہیں۔ چیمبر کے سینئر نائب صدر فہد وحید نے مہمان خصوصی اور تمام شرکاء کا کانفرنس میں شرکت کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ چیمبر کے نائب صدر انجینئر اظہر الاسلام ظفر اختر حسین، چیمبر کی مذہبی امور کی کمیٹی کے کنوینر طارق نصرت وانی اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آخر میں انہوں نے گزشتہ دنوں وفات پانے والے چیمبر کے سابق نائب صدر محمد حسین سمیت چیمبر کے مرحومین ممبران اور شرکاء کے وفات پا جانے والے لواحقین کے لیے دعائے مغفرت بھی کروائی۔ اسٹیٹ بینک نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ہر ڈپازیٹر کو 5 لاکھ روپے تک کا انشورنس کور فراہم کیا، جبکہ بینک کی ناکامی کی صورت میں ڈی پی سی کی جانب سے بیمہ کردہ رقم فوراً ڈپازیٹر کو دستیاب ہوتی ہے۔ بینک کے تصفیے کے بعد ڈپازٹس کی بقیہ رقم بھی نکلوائی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 5 لاکھ روپے تک ڈپازٹس رکھنے والے کھاتہ داروں کی شرح 94% ہے، یعنی کہ 94% کھاتہ دار محفوظ ہیں۔ صرف 6% اکاؤنٹ ہولڈرز کا بینک بیلنس 5 لاکھ روپے سے زیادہ ہے۔ ناظرین، عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد 16 اکتوبر سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ عالمی مارکیٹ اور گلف مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں $60 فی بیرل کمی ریکارڈ ہوئی ہے، جو کہ پاکستان میں موجودہ ریٹ کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 22 روپے کمی بنتی ہے۔ اس طرح ڈیزل کی قیمت میں بھی 20 روپے سے زائد کمی کا امکان ہے۔ عالمی منڈی میں برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت 15 دنوں میں $7 سے زائد کم ہو چکی ہے۔ برطانوی خام تیل $87 فی بیرل کی سطح سے نیچے ٹریڈ ہو رہا ہے، جبکہ امریکی خام تیل کی قیمت $84 فی بیرل کی سطح پر ٹریڈ ہونے لگی ہے۔ دوسری جانب پاکستانی ریفائنریز انرجی نے کہا ہے کہ ملک میں پہلی بار نجی طور پر روس سے جون میں خام تیل درآمد کیا گیا تھا، جبکہ پاکستان اور روسی حکومتوں کے درمیان دوسری شپمنٹس کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ ناظرین، امریکی ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی کو آج 1 مہینہ مکمل ہو گیا۔ امریکی کرنسی گزشتہ روز انٹر بینک میں مزید سستی ہو گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید $1.08 سستا ہونے کے بعد $283.60 کا ہو گیا، جس کی گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں قیمت $284.68 تھی، جبکہ گزشتہ ماہ 5 ستمبر کو انٹر بینک میں $1.307.10 کا تھا۔ یوں انٹر بینک میں ڈالر گزشتہ ایک ماہ میں $23.50 کم ہو چکا ہے۔ فوریکس ایسوسی ایشن کے مطابق ڈالر کے علاوہ دیگر کرنسیوں کی قیمت میں بھی کمی کا رجحان ہے۔ ان میں یورو، برطانوی پاؤنڈ، سعودی ریال اور UAE کا درہم شامل ہے۔ ناظرین، صدر کاٹی فراز الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان سے درسی کتب کی امپورٹ $10 کروڑ سے زائد ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مقامی صنعت کے فروغ کے لیے غیر ضروری امپورٹ پہ پابندی عائد کی جائے، جس سے نہ صرف خطیر زر مبادلہ بچے گا بلکہ مقامی انڈسٹری بھی ترقی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت خاص طور پر کسٹم حکام اس طرح کے عناصر کی نشاندہی کر کے انہیں مقامی صنعت کو نقصان پہنچانے سے روکیں۔ فراز الرحمان نے کہا ہے کہ مقامی صنعت سے 10 لاکھ سے زائد افراد کا روزگار وابستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں اسی شعبے کا حجم تقریباً $980 ارب سے تجاوز کر چکا ہے۔ پاکستان میں موجود 15,000 سے زائد پرنٹنگ کمپنیز کو متحرک کر کے پاکستان خطیر زر مبادلہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔